اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ رواہ البخاری۔ وعن انس، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یعنی حضرت انس نے رضی اللہ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من صلی صلاتنا، ذرا دھیان سے سنو اس بات کو، اور کوئی معقول سوال ہو تو ضرور کرو۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، من صلی صلاتنا، جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وہ شخص نماز پڑھے، یہ شرط۔ اب جزا تو آگے آ رہی، جو شخص ایسا کرے، ٹھیک ہے، اور کیا کرے؟ واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے۔ آپ کہو گے کہ جب ہماری طرح نماز پڑھے گا تو ہم تو اپنے قبلے کی طرف نماز میں اپنا منہ کرتے ہی ہیں، تو استقبال قبلہ تو نماز میں داخل ہی ہے، بس میں تو الگ سے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبلے کی طرف رک کر کے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز تو اسی صورت میں ہوگی جبکہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو واستقبل قبلتنا تو من صلی صلاتنا میں داخل ہے، تو الگ سے اسے لائے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایک سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص، ٹھیک ہے، ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، تو یہ تو سوال آپ کا رہا، جواب نہیں ملا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، استقبال قبلہ تو داخل ہے، من صلی صلاتنا میں داخل ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ذکر کیا اس لیے کہ یہ اس سے زیادہ معروف ہے۔ کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہمارا قبلہ کون ہے، خواہ وہ نماز پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نماز بات سمجھ رہے کہ نہیں، مگر یہ تو ضرور جانتا ہے کہ ہمارا قبلہ کون ہے۔ تو قبلہ عارف ہے، زیادہ معروف و مشہور ہے، اس وجہ سے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، یعنی ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھے، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارا ذبیحہ کھائے، یعنی جن جانوروں کو ہم نے ذبح کیا یا جو حلال ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، جیسے گائے بات سمجھ رہے ہیں، بکرا بکری، سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا ذبیحہ وہ کھائے۔ تو جو شخص ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا ہے جس کا ذکر ہوا، ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف اپنا رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فذلک المسلم، فذلک المسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ان کو حق ہے، کیوں؟
کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا. مجھے نہیں حق ہے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کا، مجھے حق نہیں، ان کو حق ہے. اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا، سمجھ رہے، اپنے احکام پہنچانے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، تو ان کو یہ حق ہے. ذرا بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ان کو یہ حق ہے سرٹیفکیٹ دینے کی. تو کنہیں سند دے رہے ہیں کہ جس میں یہ بات ہے فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، ترجمہ کیا وہ مسلم ہے، بلکہ اس کا اور اچھا ترجمہ وہی مسلم ہے. کیوں یہ کیسا کیا؟ ذالک اسم اشارہ، اور اسم اشارہ معرفہ ہوتا، معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے ایک اسم اشارہ. المسلم یہ بھی معرفہ الف لام کے ذریعے، مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ، دونوں معرفہ ہو تو حصر کا فائدہ ہوتا. بس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص میں یہ باتیں ہیں فذالک المسلم، بس میرے وہ کیا ہے؟ مسلم ہے. تو کہتے ہیں ذرا بات سمجھو کیا کہہ رہے ہیں. بولیے کہ اس کو رک کر کے ٹھہر کر کے ذرا اچھے سے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ راز ہے کیا؟ سنو ایک سوال کچھ راز ہے اس میں کیا؟ ہاں کچھ راز ہے. دیکھو اللہ اور اس کے رسول جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے. اللہ کے رسول بھی جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، ان باتوں تک کسی امتی کا ذہن پہنچنا، ان حقیقتوں تک کسی امتی کی نظر پہنچنا، یہ ہر بات تک جسے وہ دیکھتے ہیں جانتے ہیں، کسی امتی کی نظر پہنچنا ناممکن ہے. کیوں؟ ان کو بصیرت ہی الگ ملتی ہے، ان کو بصارت ہی الگ ملتی ہے. ذرا بات سمجھو. تو کئی مرتبہ ایک ہی چیز کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ حدیث میں اپوزٹ حکم ہے، متضاد حکم نہیں ہوتا، حالات ہوتے ہیں. ایسی حالت تو یہ حکم، ایسی حالت تو یہ حکم. بیٹھو مت بیٹھو ایسا دونوں ہم بولتے ہیں. تمہیں مخصوص حالت ہے تو بیٹھنا بولتے ہیں، ابھی گھنٹی پڑھنا ہے، ٹائم ہے تو بولتے ہیں بیٹھو، ٹائم ختم ہو گیا تو مت بیٹھو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حالات ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھی مختلف حالات ہوتے ہیں. ذرا بات سمجھو. کبھی ایسا دور ہوتا ہے، کبھی دوسرے طرح کا دور ہوتا ہے. ابھی ہندوستان میں جو مسلمان بس رہے ہیں اس کے لیے بہت نازک، بہت مشکل وقت ہے. ہم لوگ جس آزادی سے جی لیے ہیں وہ آزادی اب تم لوگوں کو ہندوستان میں نظر نہیں آتی. ہم لوگ سمجھتے تھے یہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہمارا حق کسی سے کم نہیں ہے، مگر آج دوسرے لوگ جو یہاں بس رہے ہیں ہر گھڑی ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، تم 2 نمبر کے شہری ہو. دیکھ رہے ہو آئے دن سوشل میڈیا یہاں وہاں سنتے رہتے ہو گے. تو یہ کیوں؟ میں کل بھی، اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے. ہم آپس میں لڑ کے ہی اپنی طاقت ختم کر رہے ہیں. تم مسلمان نہیں، تم مسلمان نہیں، تم مسلمان نہیں. ارے بھائی تم کو کون یہ حق دیا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، فذالک المسلم. بس اب فی الواقع سچ مچ وہ ہے کہ نہیں یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اس کا حسابہم علی اللہ. ان کا حساب کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. تو اتنی سی بات پر اگر سب لوگ مل جائیں تو ایک قوت ہوگی. فی الواقع کوئی مسلمان ہے کہ نہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے.
وہ ہمارا کام نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کسی کے دل کو دیکھنا کہ دل میں کیا ہے، یہ ہماری استطاعت سے باہر کی چیز ہے۔ اب اس کو میں ایک اشارہ کرتا ہوں ایک واقعہ کی طرف۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک جنگ میں وہ بڑے ذمہ دار تھے، اتفاق سے کافر سے لڑائی ہو رہی تھی، سمجھے، ایک کافر سے، زید بن حارثہ ہی کے سامنے میں، ایک صحابی رسول کے سامنے میں وہ کافر آ گیا۔ اور جنگ میں جب دو شخص آمنے سامنے ہوتا تو ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی کہ ہم اپنے سامنے والے کو قتل کر دیں، کھلی ہوئی بات ہے یہی۔ تو اب وہ تو اپنی ساری طاقت لگا کر کے اس صحابی کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ مگر ایسے وقت میں جب کہ وہ اپنے سارے داؤں کو چل چکا اور اس کا داؤں پھیل ہوا، اور پھیل ہونے کے بعد اب اس صحابی کی تلوار اس کے گردن پر پڑنا ہی چاہتی تھی کہ اس ٹائم میں کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کیا کرنا، تلوار اٹھ چکی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی تلوار کے زد میں ہے، اس وقت کہتا اب کیا کرنا۔ اتفاق سے اس صحابی کی تلوار چل گئی اس پر اور کام اس کا ختم ہو گیا۔ جنگ ہو کر کے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے۔ اس صحابی کی طرف سے تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا، مطلب دل سے وہ لا الہ الا اللہ نہیں بولا تھا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول غضبناک ہو کے فرماتے ہیں حلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے نہیں بولا تھا؟ اور بات کو سمجھو، تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے بولا تھا کہ منہ سے بولا تھا؟ نہیں، بات سمجھو، جبکہ وہ ایسی گھڑی ہے، کیونکہ تم یہ جو لڑ رہے ہو اپنے مطلب کے لیے، اپنی نفسانیت کے لیے یا خدا کے لیے، یہ جو جنگ کر رہے ہو خدا کی رضا کے لیے اگر جنگ کر رہے ہو تو جب وہ خدا کو مان لیا، سمجھ رہے کہ نہیں، اور خدا ہی کے لیے جنگ کر رہے ہو تو تمہیں اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے اور اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ یہ اس حدیث کے بارے میں بات، مگر یہاں اللہ کے رسول اس صحابی سے کیا کہتے ہیں حلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ نہیں۔ تو دیکھو دل میں کیا ہے، اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ دل کا حال خدا ہی جانتا ہے۔ بات صاف ہے کہ نہیں؟ دل کا حال خدا ہی جانتا ہے، ہم تو صرف حکم لگا سکتے ہیں ظاہری چیزوں پر، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بظاہر جن میں یہ بات نظر آئے ذالک المسلم، وہ مسلم ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اسے مسلم کہتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اسے مسلم نہیں کہیں، ہم اسے مسلم نہ مانیں اور غیر مسلم کہیں، اس بات کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ حدیث بتا رہی کہ نہیں؟ بولیے جناب، یہ حدیث اس بات کو رہی بات یہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ ایسا ہے، کچھ ویسا، تم عقیدت نہ رکھو اس سے، تم محبت نہ رکھو ان سے، تم رابطہ نہ رکھو زیادہ، اس بات کا تمہیں حق ہے۔ تم کو نہیں جچتا ہے، تم کو نہیں جمتا ہے، تم زیادہ تعلق ان سے مت رکھو۔ ارے پاؤں آگے کر رہے ہو، ہاں توڑ دو گرا کر کے، تمہیں اس بات کا حق ہے، مگر تم کو یہ حق نہیں ہے کہ جس میں یہ باتیں ہیں
اسے تم غیر مسلم کہو، اس بات کا تم کو حق نہیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اپنے اوپر بھی زیادتی کرتے ہو اور اس شخص پر بھی زیادتی کرتے ہو۔ صرف یہی نہیں کہ اس شخص پر زیادتی کرتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اتنا کر لیا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے اور اسے تم کسی طریقے سے ستاتے ہو غیر مسلم کہہ کر کے یا کسی اور طریقے سے، تو وہ جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کے عہد میں ہے، اس میں تم خیانت کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ چلیے آئیے تو عن انس انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کا ضامن ذمہ دار، یہ وہ مسلمان ہے جس کا ضامن و ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اتنا کر لیا تو وہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس کے ذمے کے بارے میں اللہ سے عہد شکنی نہ کرو۔ اب آسان ترجمہ کر رہے ہیں تو عہد شکنی نہ کرو، عہد کو نہ توڑو، خیانت نہ کرو۔ فلا تغفروا، خیانت نہ کرو، فی ذمتہ، اللہ کے ذمے میں، یعنی وہ جو اللہ کے ذمے میں ہے، سمجھ رہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ بات آپ سمجھ گئے کہ کسی طریقے سے اگر آپ اذیت دیتے ہو غیر مسلم کہہ کر کے یا اس طرح کی کوئی اذیت اگر آپ دیتے ہو تو وہ جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے اس میں آپ خیانت کر رہے ہو۔ ایسا نہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلم ہو۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے اپنی کتاب بخاری میں۔ وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عربی، ایک بدوی عربی بدوی دیہاتی، یہ بار بار آتا رہے گا تو ہر جگہ میں ترجمہ نہیں کروں گا، بول دیا عربی بدوی دیہاتی، ایک عربی ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، عطا فقال، حاضر ہو کر عرض کیا، دلنی علی عمل، یا رسول اللہ مجھے ایک کام بتائیں، اور عمل ہے، پھر سے بولوں گا، دلنی علی عمل، ایک ایسا کام مجھے بتائیں۔ عربی نے کیا کہا؟ ایک ایسا کام مجھے بتائیں کہ جب میں وہ کام کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بات آپ سمجھ گئے؟ یا رسول اللہ ایک کام بتائیے کہ وہ کام کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ قال، میں اس حدیث پر دو طرح سے گفتگو کروں گا اور زیادہ نہیں، 2-4 منٹ۔ قال تعبد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ آگے بات آتی رہے گی، پہلے رک کر کے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، ذرا اس بات کو دھیان سے سنو۔ اس بدوی نے کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ذرا دھیان سے سنو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا کام بتائیے کہ وہ کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا مردود، ذرا سنو دھیان سے، مردود تم اپنے عمل سے جنت میں جا سکتے ہو، عمل سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ایسا نہیں کہا۔ آج کل تھوڑے لوگ کہیں گے بڑے عمل والے بنتے ہو، بڑے زاہد بنتے ہو، اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب پوری تقریر سمجھ لو، میں اشارہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہاں میں بتاتا ہوں، جنت میں لے جانے والا عمل بتاتا ہوں، ذرا سنو دھیان سے، جنت میں لے جانے والا عمل۔ تو کیا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ ذرا بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کو کہاں لے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں بجا لا کر، کیونکہ اس نے یہی سوال کیا، اس کے جواب میں فرمایا تعبد اللہ الی آخرہ۔ وہ حدیث کا ترجمہ تو میں کروں گا، ذرا دھیان سے سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جنہیں انجام دے کر تم جنت میں جا سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول جب خود کہتے ہیں کہ کچھ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، تو آج کا کوئی قائد قوم و ملت اگر یہ کہے بڑے بننے آئے ہیں، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، تو اب اس کا یہ بیان رسول اللہ کے بیان کے مطابق ہے یا مخالف؟ وہ در حقیقت بغیر عمل کے بڑا بننا چاہتا جو یہ کہنا چاہ رہا۔ اسلام تو عمل کی دعوت دیتا ہے، اس پر زور دیتا ہے۔ آخر کو بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسا کہ یہاں پر، جیسا کہ مختلف آیات میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بات سمجھ رہے؟ قرآن پاک اور احادیث دعوت عمل سے پر ہے۔ عمل کرو، عمل کرو۔ جب عمل میں کچھ ہے ہی نہیں تو عمل کرو کیا؟ جب عمل ہمارا جنت میں لے جانے والا نہیں تو کیوں قرآن اور حدیث کہتا ہے عمل کرو، عمل کرو، اچھے کام کرو، اچھے کام کرو؟ تو کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول تو عمل پر زور دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ عمل سے دور کرتے ہیں۔ ذرا بات سمجھو، اس لیے نہیں جی عمل سے کیا بھی نہیں ہوتا، تم اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے۔ لوگ ایسا بولتے، لوگ ایسا بولتے عمل کے زور پہ جنت میں نہیں جا سکتے، غلط ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ جب عمل کو جنت میں داخل کرنے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تو لوگ کیوں عمل کریں گے؟ ذرا بات سمجھو، عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ، حج اور دوسرے اچھے کام، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی۔ تو اتنی تکلیف کیوں برداشت کرنا جب اس میں جنت میں لے جانے کی کوئی اثر ہی نہیں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس طریقے سے جب آپ عمل کی تحقیر کیجئے گا، عمل سے کیا بھی نہیں ہوتا، عوام کو جب یہ مزاج دیجیے گا، عام لوگوں کو، تو وہ کیوں عمل کی تکلیف برداشت کریں گے؟ اس کے برخلاف بتائیے گا نہیں بھائی نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرنے سے جنت ملے گی، یہ نماز تم کو جنت میں لے جائے، تب نہ وہ نماز پڑھنے کی طرف مائل ہوگا۔ ذرا بات سمجھو۔ ہاں اب رہی بات یہ، ذرا ایک بات سنو، ذرا دھیان سے، بہت دھیان سے سنو۔ کیا صرف عمل کرنے سے کیا جنت میں چلا جائے گا؟ مومن ہے تو عمل کرنے سے جنت میں چلا جائے گا؟ بہت سے مومن ہیں عمل کیے مگر وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں کہوں گا رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں اگر کرنٹ ہے اس کا صحیح استعمال کرو تو روشنی روشنی ہوگی کہ نہیں؟ اندھیرا ختم ہوگا کہ نہیں؟ ذرا دھیان سے سنو۔ مگر اس کا غلط استعمال کرو تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اپنی انگلی کو اگر اس کے پین میں ڈال دو تو
تو عمل کر رہا، عمل پر کوئی اعتراض آتا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، تو وہ دوسری چیز رہی، وہ اس کے گھمنڈ نے اس کے عمل کو برباد کیا۔ تو عمل کی بربادی اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے ریا کی وجہ سے کسی دوسرے، تو یہ تو اس نے جراثیم ڈال دیا عمل کر کے۔ اگر عمل اس کا خالصتاً لوجہ اللہ ہو تو یقیناً وہ جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ عمل کو کیا ہونا چاہیے؟ خالصتاً لوجہ اللہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو یقیناً وہ عمل جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ مگر یہ ہے کہ عمل ریاکاری کے لیے ہے تو جراثیم ڈال دیا، خطرناک جراثیم ڈال دیا۔ کچھ بات سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میں ابھی جو 2 منٹ زور دیا اس بات پر کہ جس طریقے سے کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول دعوت عمل دیتے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عمل کی دعوت دیں، عمل سے لوگوں کو دور نہ کریں۔ اور یہ کہنا کہ عمل سے کیا بھی نہیں ہوتا، عمل سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ عمل سے دور کرنا ہے۔ تم سے ہمیں کوئی کام لینا رہتا ہے تو اس کی رغبت ہم تم کو دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، یہ کرو با ایسا ہوتا، اتنا بھلا ہوتا ہے، یہ نہیں کرو با اس سے کیا بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کون کرے گا؟ ایک طرف بول رہا ہوں کرو، دوسری طرف بول رہا ہوں یہ کرنے سے کیا بھی نہیں ہوتا، کون کرے گا؟ بات میری واضح ہو رہی ہے؟ چلیے اب آ جائیے شوق۔ فقال دلنی علی عمل، تو اس عربی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا کام بتائے کہ جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت کا لفظ قرآن میں تو عام طور سے جہاں بھی آیا ہے توحید کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ توحید کے معنی میں۔ تو ممکن ہے یہاں پر توحید کے معنی میں، توحید کے معنی میں تو معنی کیا ہوا؟ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو بھی اس کی کسی صفت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی بات تو سمجھ گئے اللہ کو ایک مانو۔ دوسرے یعنی اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک نہ مانو، کوئی بھی اللہ رب العزت کے صفات میں سے کسی صفت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز قائم کرو، ٹھیک ہے؟ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، ٹھیک ہے؟ بات آپ سن لیں۔ پوچھا تھا ایک کام بتائیے جس کو کر کے جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کھلی ہوئی بات ہے، صاف بات ہے۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، جواب میں اس اعرابی نے کہا، اس اعرابی نے جواب میں کہا اس ذات کی قسم جس کے ید میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ عربی نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ لا ازید علی ھذا شیء ولا انقص منہ، نہ اس پر کچھ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے نہ گھٹاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے جتنا بتایا ہے، سمجھ رہے ہیں، جتنا بتایا ہے اتنا ہی میں کروں گا، اپنی مرضی سے حضور کے فرمان پر نہ آگے بڑھوں گا نہ اس میں کم کروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ معنی ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جو عمل بتایا، یہ میں واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو جو بتاؤں گا تو اس بیان میں اس پر کچھ
زیادتی نہیں کروں گا اور کچھ کمی نہیں کروں گا، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی بتاؤں گا، اس سے بڑھ کر یا اس میں کچھ کم کر کے نہیں بتاؤں گا۔ دونوں مطلب ہو سکتا ہے اس کا، ایک تو یہ کہ اتنا ہی کروں گا جتنا آپ نے فرمایا، اس پر نہ آگے بڑھوں گا اور نہ اس میں کم کروں گا، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے بیان میں زیادتی اور کمی نہیں کروں گا۔ بات صاف ہے؟ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کمی کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، فلما ولا، تو جب وہ مڑا، ٹھیک ہے، فلما ولا کہے کے لیے مڑا؟ واپس جانے کے لیے مڑا۔ جب وہ واپس جانے کے لیے مڑا، سمجھ رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس کسی کو پسند ہو کہ کسی جنتی شخص کو دیکھے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس کسی کو پسند ہو کہ کسی جنتی شخص کو کیا کرے؟ دیکھے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو اس شخص کو دیکھ لے کہ اس نے جو کچھ پوچھا، سمجھ رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے پوچھا، ماننے کے لیے پوچھا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پوچھا، صدق دل سے پوچھا، اس لیے پوچھا تاکہ پوچھ کے اس پر عمل کروں، اور یقیناً یہ وہ شخص ہے جو عمل کرے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی ہے یہ۔ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، تو جسے پسند ہو کہ کسی جنتی شخص کو دیکھے، اسے اس شخص کو دیکھ لینا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔